بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نائنتھ کلاس کا چیپٹر نمبر 4 ٹرننگ افیکٹ آف فورس جو ہم سلسلہ شروع کیا ہوا اس کا چوتھا چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم تھیوری کو جو ہے نا وہ گو تھرو کریں گے، جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہوں گے وہ کلیئر کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب ایکسرسائز کی باری آئے گی تو وہ ہم سارے ریٹن فارم کے اندر انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں گے، لائک جس طرح چیپٹر نمبر 1 2 3 ہمارا جو ہے نا وہ چینل پہ اپلوڈ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، اور اپنے فرینڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ ہے کہ یہ کنٹینٹ دوسروں تک بھی پہنچے، چونکہ ہم تمام سبجیکٹس کو کور کروا رہے ہیں، انگلش، اردو، اسلامیہ، فزکس، کیمسٹری، میتھ، ترجمہ القرآن۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تمام کنٹینٹ یہاں ایزیلی آرام سے مل جائے گا۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ٹرننگ افیکٹ آف دا فورس۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے فورس کے بارے میں تو آئیڈیا لگا ہی لیا ہوا ہے۔ فورس کیا ہوتی ہے؟ جو باڈی کو ایک باڈی موو کر رہی ہے اس کو اسٹاپ کروا دے گی، اسٹاپ ہے تو اس کو موو کروا دے گی، اور ٹرننگ افیکٹ پیدا کرے گی، ڈائریکشن کو چینج کر دے گی۔ یہاں پر ہم نے ایک ڈیفینیشن پڑھنی ہے، لائک اور ان لائک پیرالل فورسز۔ ایسی فورسز اگر وہ دونوں سیم ڈائریکشن کے اندر لگ رہی ہیں، یعنی وہ دونوں سیم ڈائریکشن میں پیرالل ہیں ایک دوسرے کے، لائک F1 اور F2 بوتھ آر پیرالل ٹو ایچ ادر، ان کو ہم لائک فورسز بولیں گے، اور F3 اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے تو یہ ان لائک فورسز بن جائے گی۔ جسٹ آپ نے ایک ریڈنگ کریں گے، اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے۔ ایڈیشن آف فورسز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے چیپٹر نمبر 2 کے اندر ویکٹرز کو ایڈ کیا تھا ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد کے ساتھ، کہ ہم نے کیسے جو ہے نا وہ ہیڈ ٹو ٹیل رول کا سارا میں نے میتھڈ بڑا کلیئرلی آپ کو سمجھایا ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر میں بتاؤں گا کہ ہیڈ ٹو ٹیل رول میں کیا تھا کہ اگر میرے پاس ویکٹرز ہیں، فار ایگزامپل 4 سے 5 ویکٹرز ہیں، تو جو میرے پاس فرسٹ ویکٹر ہوتا ہے نا اس کے ہیڈ کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی ٹیل کو کوانسائڈ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہاں پر بھی چونکہ فورس از آلسو اے ویکٹر کوانٹٹی، تو ہم نے جب فورس کو ایڈ کرنا ہے تو ہم اس کو بھی ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے ہی کریں گے۔ ایگزیکٹلی یہاں پر انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہے یہ ایک ایگزامپل کے ساتھ۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، ایک 3 فورسز ہیں، ایک F1 ہے، ایک F2 ہے، ایک F3 ہے۔ F1 ایکس ایکسس کے ساتھ 30 ڈگری، F2 45 اور F3 60 ڈگری کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ 3 فورسز ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ F2 کا میگنیٹیوڈ 200 نیوٹن ہے، F کا 3 ہے، اس کا 250 ہے، اینگل یہ سارے دیے ہوئے ہیں۔ ہم ایک سوٹیبل اسکیل بنا لیتے ہیں کہ 100 نیوٹن 1 سینٹی میٹر کے ایکول ہے، اور اسی سے ہم جو ہے نا اس کو ایڈ کریں گے۔ دیکھیں اب آپ بالکل پہلا ویکٹر جو ہے نا میرے پاس F1 تھا، میں نے جب دوسرا ویکٹر ڈرا کروایا ہم نے تو F1 کی ٹیل کے ساتھ F1 کے ہیڈ کے ساتھ F2 کی ٹیل۔ اب ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ وہ تو کتنے ہیں جی، وہ 200 نیوٹن ہے، تو ہم نے 2 سینٹی میٹر کر دیا، اسی طرح 3 سینٹی میٹر، اسی طرح یہ 2.5 سینٹی میٹر، کیوں؟ چونکہ وہ 250 نیوٹن تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اب ریزلٹنٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے؟ ریزلٹنٹ ویکٹر یہ ہے میرے پاس F، ریزلٹنٹ ویکٹر فورس کا جو ریزلٹنٹ افیکٹ ہے وہ 7.1 کس طرح آیا ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ 7.1 نیوٹن، 710 نیوٹن جو ہے نا وہ آ گیا، یعنی فورس جو ہے نا وہ 710 نیوٹن کیسی ہوئی؟ ان کو ہم نے تینوں کو ایڈ کیا تو یہ 7.1 سینٹی میٹر آ گیا، اور ہم نے کیا ہوا تھا کہ 100 نیوٹن جو ہے نا وہ ایکول کس کے ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کے، تو 7.1 کا مطلب ہے 7.1 نیوٹن جو ہے نا، یہ ایک ہیڈ ٹو ٹیل رول کا میتھڈ تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ٹرننگ افیکٹ آف فورس۔ فورس کا ٹرننگ افیکٹ کیا؟ دیکھیں ابھی تک ہم نے لینئر موشن کا پڑھا تھا کہ لینئر موشن کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے اور باڈی ریجڈ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک کنسیپٹ آیا، دیکھیں نا، نیٹ فورس آف دا لینئر موشن آف آبجیکٹ بائی کازنگ اٹ ٹو ایکسلریشن۔ فورس لگاتے ہیں، باڈی میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ سنس ریجڈ آبجیکٹ کین آلسو روٹیٹ سو وی نیڈ ٹو ایکسٹینڈ اوور کنسیپٹ آف دا ٹرننگ افیکٹ۔ اب جو ریجڈ باڈیز ہوتی ہیں نا، ریجڈ باڈیز کون سی ہوتی ہیں؟ ریجڈ باڈیز ایسی باڈیز ہیں کہ آپ ان کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر دو ڈفرینٹ پوائنٹ پر آپ فورس لگائیں تو وہ جو ہے نا وہ سیم رہیں گی، یعنی وہ اپنی شیپ کو چینج نہیں کرتی ہیں۔ ریجڈ باڈیز وہ ایک سیم پیوٹڈ پوائنٹ کے گرد موو کرتی ہیں، جیسے یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک ایکسس، یہ ریجڈ باڈی ہے اور یہ اپنے ایکسس کے گرد جو ہے نا روٹیٹ کرے گی یا ٹرننگ افیکٹ پیدا ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس ہینڈل ہے، ہینڈل کو ہم جب ڈور اوپن کرتے ہیں تو ہینڈل کو جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرننگ افیکٹ پیدا کرتے ہیں اس کے اندر۔ So when we open or close a door we apply a force. This force rotate the door about its hinge. اب ہم فورس جب اپلائی کرتے ہیں دو چیزیں، ہینڈل میں بھی ٹرننگ افیکٹ پیدا ہوتا ہے اور ڈور بھی ایک فکس پیوٹڈ پوائنٹ کے گرد ہی روٹیٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا فورس لگائی ہے؟ یہ ٹرننگ افیکٹ، کیونکہ ہم پتہ ہے کہ ٹرننگ افیکٹ اصل میں ٹورک ہوتا ہے سارا۔
if the distance between 2 points of the body remain the same under the action of force, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दरवाज़ा है, दरवाजे के 2 पॉइंट्स के दरमियान में फोर्स लगाऊं भी तो जो डोर है वो रिमेन सेम रहेगा अपनी शेप के अंदर. ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी होती है. ड्यूरिंग द रोटेशन ऑल द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग अ फिक्स सर्कल एज शोन इन द फिगर. देखिए अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पर ये पिवटेड है. सो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट बॉडी का ये वाला पॉइंट, कई पॉइंट्स ले लीजिए ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट जो है ना इस फिक्स पॉइंट के, इस पिवटेड पॉइंट के गिर्द जो है ना रोटेट करेंगे. ये हमारे पास रिजिड बॉडी होती है. और द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कल द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. देखिए ये जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है. यानी हर पॉइंट का अपने उस पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, यानी जिसके गिर्द ये मूव कर रहा है. लाइक ये देख लीजिए मेरे पास ये जो ओ ए है, ओ बी है ना, ये सारे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अच्छा उसके बाद एक एग्जांपल उन्होंने दिया सीसा की. ये देखिए अब ये सीसा क्या है, ये पिवटेड पॉइंट है. ये अब एक मूवमेंट आर्म की कॉन्सेप्ट आया. ये मूवमेंट आर्म क्या होता है, देखिए जो पिवटेड पॉइंट होता है ना उससे जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का. देखिए ये लड़का इस पॉइंट पे बैठा तो यहाँ पर असल में ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक हो गया. और ये पिवटेड पॉइंट से इसका इतना डिस्टेंस है. ये लड़का भी यहाँ पे बैठा फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसका पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस इतना है. सो इससे हमें समझ लग गया कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म. और ये देख लीजिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इज नोन एज द मूवमेंट आर्म. अब ये देखिए ये लड़का यहाँ पर बैठा है, ये लड़का यहाँ पर बैठा है. अब आप दोनों बताएं दोनों में से फोर्स ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग लगा रहा है. इसकी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू इसके. क्यों? चूँकि ये इसका सेंटर से एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस ज़्यादा है. जितना एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस ज़्यादा उतनी लार्जर फोर्स लगती है. और ये बातें उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं. द मूवमेंट आर्म ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर शोन. दे आर मैनी अदर एग्जाम्पल टू ऑब्जर्व द टर्निंग और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स. इट इज़ हार्डर टू ओपन द डोर बाय पुशिंग इट एट अ पॉइंट क्लोजर टू हिंग एज कंपेयर टू पुश इट इज द हैंडल. देखिए अगर हम हैंडल से उसको ओपन करेंगे तो ज़्यादा आसान है, बजाय कि हम जो है ना उसको जहाँ से वो एक्सिस रोटेशन है जहाँ पर, ये देखिए ना यहाँ से ओपन करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से हम कोशिश करें उसको ओपन करने की. देखिए ना अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, बेशक तो ये ज़रा मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं अगर इस पॉइंट पर लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो जाएगा इस जगह पर. इसीलिए वही उन्होंने कहा जी कि दैट इज वाई डोर और विंडो हैंडल आर ऑलवेज इंस्टॉल्ड एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंगिस. ये देखिए ना यहाँ पर लॉक लगे होते हैं, यानी यहाँ पर हैंडल होते हैं. इससे ये हिंग है. हिंग का मतलब है जहाँ पर जो है ना वो जुड़ा होता है. तो ये इससे क्या होता है कि आपको फोर्स जो है ना कम लगानी पड़ती है. दिस मेक द डोर ओपन और क्लोज मोर ईजिली. सिमिलरली इट रिक्वायर ग्रेटर फोर्स. अगर मेरे पास एक स्पैनर है और ये देखिए मैंने यहाँ पर भी बताया होगा ना, ये एग्जांपल क्या, ये देखिए ये मेरे पास एक स्पैनर है, ये रेंच स्पैनर है, ये पे पॉइंट यहाँ पर पेच मैं खोल रहा हूँ नट को. अगर मैं फोर्स यहाँ पर लगाऊंगा ना तो ये मूवमेंट आर्म बड़ा हो जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी. अगर मैं क्लोज पकड़ूंगा ना तो मेरा मूवमेंट आर्म कम हो जाएगा, तो फोर्स सही नहीं लगेगी. इसका मतलब है कि अगर रेंच का हैंडल छोटा है तब भी मूवमेंट आर्म कम लगेगी, या अगर आपने रेंच का हैंडल लंबा भी है तो अगर आपने मिड से पकड़ा तब भी जो है ना वो आपकी फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगी. इसी को जो है ना हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म. मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? अब ये टॉर्क का टॉपिक आ गया. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज अ मूवमेंट आर्म और अ टॉर्क. ठीक हो गया. मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म. मूवमेंट आर्म और एफ को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं. और टॉर्क जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट जो है ना न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि फोर्स का न्यूटन है और लेंथ का मीटर है.
وہ کہتے ہیں اب دا لائن آف ایکشن آف فورس از پرپینڈیکولر ٹو آر، دیر فور مومنٹ آرم ایل اور اے آر کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ ریڈیس آر کو ہم ریڈیس کہہ لو، دیکھیں یہ ایکسس روٹیشن ہے، یہ سینٹر ہے، یہ مومنٹ، یہ پوائنٹ ہے جہاں پر فورس اپلائی کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس سینٹر آف ارتھ ہے، اگر وہ ہم یہ کہتے ہیں نا یہ میرے پاس ایک سرکل ہے اور یہ میرے پاس سرکل ہے اور یہ سینٹر آف دا ارتھ ہے، اور یہاں پر جو پوائنٹ جو بھی ہوگا نا وہ ہمارے پاس ریڈیس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایگزیکٹلی نا یہاں پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کہ مومنٹ آرم اور آر جو ہے نا، لینتھ اور آر وہ ایکول ہیں دونوں، چونکہ وہ سینٹر سے ڈسٹنس کہلا رہا ہے ہمارے. وہ کہتے ہیں بتائیں کہ اگر ہم ٹورک زیرو کب ہوگی؟ دیکھیں اگر یہ ایکسس روٹیشن ہے، یہ پوائنٹ آف فورس ہے، اگر میں یہ پوائنٹ آف فورس کو اٹھا کر ادھر ہی لگا دوں جہاں پر ایکسس روٹیشن ہے، اسی پوائنٹ پر لگا دوں، تو میرے پاس تو مومنٹ آرم ہو گیا زیرو. تو جب مومنٹ آرم زیرو ہو گیا، دیکھیں نا، اگر یہ پوائنٹ آف فورس کو یہاں سے اٹھا کر ادھر لے آئیں اور یہیں پر یعنی اسی ایکسس روٹیشن پر اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ٹرننگ افیکٹ پیدا نہیں ہوگا. اور وہاں پر یہی کویشچن آتا ہے کہ دا ٹورک آف دا فورس از زیرو وین اے لائن آف ایکشن آف فورس پاسز تھرو دا ایکسس روٹیشن، کہ جو فورس ہے نا وہ ایکسس روٹیشن سے اگر ہم پاس کروائیں یا اپلائی کریں تو مومنٹ آرم زیرو ہو جائے گا، تو اسی ٹورک زیرو ہو جائے گی. تو ٹورک از پازیٹیو. ہاں اب یہ ایم سی کیوز ٹائپ کہہ سکتے ہیں. ٹورک پازیٹیو کب ہوتا ہے؟ اگر فورس جو ہے نا وہ اینٹی کلوک روٹیشن کروا دے، اینٹی کلوک یعنی اس طرف، اور اگر یعنی کہ آپ کو جو ہے نا وہ اینٹی کلوک ڈائریکشن کے اندر، اور اگر وہ پازیٹیو نیگیٹو ہوگی جب وہ کلوک وائز ڈائریکشن روٹیشن کے اندر کرے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک پوائنٹ. اچھا یہ ایک کیس ہے، ہم نے کہا جی کہ یہ پرپینڈیکولر ڈسٹنس ہے، کیا کس کا؟ ایکسس روٹیشن. ہم نے کہا ایکسس آف روٹیشن اینڈ لائن آف ایکشن کے درمیان جو ڈسٹنس پرپینڈیکولر ہے، یہ ڈسٹنس پرپینڈیکولر ہونا چاہیے، ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کچھ کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. دا لائن جوائننگ دا ایکسس روٹیشن، دیکھیں دا لائن جوائننگ دا ایکسس روٹیشن اینڈ دا پوائنٹ، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایل ہے، اور یہ آپس میں پرپینڈیکولر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پر یہ پرپینڈیکولر نہیں ہوتے ہیں، یعنی یہ او پی آپس میں پرپینڈیکولر نہیں ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں اس فورس کا وہ کمپوننٹ فائنڈ کرنا پڑے گا جو لائن آف ایکشن کے پرپینڈیکولر ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں سم ٹائم لائن آف ایکشن اور جو فورس ہے ان کا ڈسٹنس پرپینڈیکولر نہیں ہوتا، تو ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وی ہیو ٹو فائنڈ اے کمپوننٹ آف دا فورس. دیکھیے اگر میرے پاس ایک فورس ہے نا ایف، اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک کمپوننٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا ایکس کمپوننٹ جس کو ایف کوس تھیٹا بولتے ہیں، اور ایک کمپوننٹ ہوتا ہے ایف وائی کمپوننٹ جس کو ہم ایف سائن تھیٹا بولتے ہیں. وہ آگے ہم ریزولوشن آف فورس کا ٹاپک کریں گے تو وہاں پر ہمیں وہ کلیئرٹی سے سمجھ لگ جائے گا. سو وی کین فائنڈ آر دا کمپوننٹ وی کین فائنڈ آر دا کمپوننٹ آف ایل دیٹ از پرپینڈیکولر ٹو دا لائن آف ایکشن آف دا فورس. وہ کہتے ہیں یا تو آپ فورس کا یہ جو دیکھیں نا، یہ جو فورس ہے نا، اب انہوں نے ہم نے کیا کیا، اس فورس کو نا ایکسٹینڈ کروایا. ہم نے کہا اس فورس کے دو ڈائریکشنز ہیں نا، ایک یہ فورس جو ہے نا وہ ایکس ایکسس کے اوپر ہے، اور ایک فورس کا کمپوننٹ جو ہے نا وہ وائی ایکسس کے اوپر ہے. ہم نے کہا اگر ہم فورس کو یہ جو فورس ہے نا، دیکھیں نا یہ دو کمپوننٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے یہ والی فورس، یہ اس کا ایکس کمپوننٹ ہے، یہ اس کا وائی کمپوننٹ ہے، اور یہ میرے پاس ریزلٹنٹ فورس. اگر میں ریزلٹنٹ فورس کو نیچے ایکسٹینڈ کرواؤں نا تو میرے پاس ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پر یہ ایکسس روٹیشن نا، یعنی یہاں پر ہمیں سمجھ لگ گیا کہ جو اس کا وائی کمپوننٹ ہے نا وہ پرپینڈیکولر ہے کس کے؟ ایکسس روٹیشن کے. یعنی ایکسس روٹیشن کے کمپوننٹ ایف کا وائی کمپوننٹ ہے. تو یہاں سے پھر ہم جو ہے نا اس کو فائنڈ کر لیتے ہیں. یہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے جو ہمارے پاس ٹاپک آئے گا یہ والا ریزولوشن آف فورس والا، تو یہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر بتا دوں گا. کپل کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہمارے پاس نا ہم کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈرائیو کار کرنے کے ساتھ ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہینڈل پر پکڑا ہوا ہے، ایک فورس اپورڈ ہے ایک فورس ڈاؤن ورڈ ہے، پھر یہ ڈاؤن ورڈ ہے اپ ورڈ ہے. اس کو کپل کی فورس بولتے ہیں، یعنی دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہیں. کپل از اے اسپیشل ٹائپ آف ٹورک. اچھا ادھر بھی ٹرننگ افیکٹ پیدا ہو رہا ہے. We observe many situations in our daily life when two equal or opposite parallel forces produce torque. For example, while opening or closing a water tap, turning key in the lock, opening the lid of the jar, and turning steering wheel of a motor car, we apply a pair of couple forces.
ایسا ہی ہے نا، جب ہم کرتے ہیں کلوزنگ دا واٹر ٹیپ کو کرتے ہیں گھمانا، وہ کیا ہے، دونوں فورسز سیم ہے بٹ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہیں. تو یہ میرے پاس when two equal and opposite parallel forces act at two different point of the same body. دیکھیں نا، ایک یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، باڈی سیم ہے، یہ اپورڈ جائے گی، ٹھیک ہو گیا نا، تو یہ ڈاؤن ورڈ چلا جائے گا، تو اس کو ہم کپل کی فورس بولتے ہیں. اور یہ بڑا ایک سمپل ڈیفینیشن کا ٹاپک ہے ہمارے پاس آ گیا. آگے میں ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی کرواؤں گا اور ریزولوشن آف فورس کا ٹاپک بھی ہوگا. آج آپ نے کرنا کیا ہے، ان ٹاپکس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا، اور آپ نے اس میں جو باکسز ہیں ہمارے پاس اور جو ڈیفینیشن میں نے کروائی ہیں ان کو آپ نے لازمی لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے پرسنل نوٹس بھی پریپیئرڈ کرنے ہیں، جس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ساتھ نوٹس بھی تیار ہوتے جائیں گے، تھیوری کے بھی، نومیریکلس کے بھی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.